اب آپ کے سامنے اس پروگرام کا دوسرا درس فضیلت الشیخ مولانا عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی، ان کا موضوع ہے اسلام کا قانون وراثت اور ہبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، موضوع آپ نے سن لیا ہے۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس پر جس قدر شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کرنے کا پروگرام تھا، پروگرام میں تبدیلی کی وجہ سے وہ تو نہیں ہو سکے گا، لیکن چند امور کا تذکرہ جو ضروری ہیں اور جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اللہ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں، پھر اللہ رب العزت ہم کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ موضوع ہے اسلام کا قانون وراثت اور ہبہ کے قواعد و ضوابط۔ یہ قانون اللہ رب العزت نے نازل فرما کے اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ اگر یہ قانون وراثت، جو کہ اسلام کا انتہائی عادلانہ اور منصفانہ قانون ہے، اگر یہ قانون موجود نہ ہوتا تو کوئی شخص بھی اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ کماتا، سیونگ نہ کرتا، جس کے نتیجے میں بعض اوقات دنیا کے اندر بھی اس کو مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ خدشہ قائم رہتا کہ میں جو کچھ کماتا ہوں اس میں جو استعمال کر لوں گا وہ تو میرے استعمال میں آ جائے گا، بچا کر میں نے کیا کرنا ہے، سیونگ کر کے میں نے کیا کرنا ہے، اور اپنی ضرورت سے زائد میں کیوں کماؤں؟ میرے مرنے کے بعد لوگ میری اولاد سے چھین کر لے جائیں گے، یتیم بچوں سے لوگ ان کی جائیداد چھین لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خاص فضل و احسان فرمایا، یہ قانون نازل فرما کر کہ حلال اور جائز طریقے سے شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی، اللہ رب العزت نے کوئی قدغن نہیں لگائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اتنا کماؤ اور اتنا نہ کماؤ، بلکہ اس کے لیے اصول قائم کر دیے، ضوابط بتلا دیے کہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے آپ جتنا بھی کمائیں آپ کما سکتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کریں، اس اپنے کمائے ہوئے حلال مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اللہ رب العزت نے جو فقراء اور مساکین کا حق رکھا ہے اس کو ادا کریں، اور جو بچ جائے گا آپ پریشان نہ ہوں، یہ خدشہ آپ کا ختم ہو جانا چاہیے کہ جو بچ جائے گا اس کو کوئی اور نہیں، وہ آپ کے پسماندگان کو ملے گا، آپ کی بیوی کو ملے گا، آپ کے بچوں کو ملے گا، آپ کے عزیز و اقارب کو ملے گا، جو اس کے شرعی قانون کے مطابق حقدار بنیں گے۔ دوسرا، یہ قانون نازل کر کے اللہ رب العزت نے ورثاء کے اندر ہونے والے اختلافات، لڑائی اور جھگڑے ان کو ختم کر دیا، کیونکہ حصے مقرر کر دیے، اور پھر اس قانون کو اللہ رب العزت نے نازل کر کے صرف ایسے نہیں کہ اختیاری طور پر چھوڑ دیا، بلکہ اس کی اہمیت پر
زور دیتے ہوئے اللہ جل شانہ نے جو اس سلسلے میں قرآن پاک کے اندر احکام نازل کیے، ان میں اللہ رب العزت نے ان احکام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ احکام، یہ قانون اللہ رب العزت نے آپ پر فرض کیا ہے۔ حقدار کو اس کا حق پہنچانا، وراثت میں حصے دار کو اس کا حصہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا، ان سے آگے نہیں بڑھنا اس قانون کے مطابق۔ تو گویا کہ اللہ جل شانہ نے اس قانون کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل و احسان کیا۔ عادلانہ قانون اس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت نے جس قدر کسی پر ذمہ داریاں زیادہ تھیں، ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے وراثت میں اس کو حصہ بھی زیادہ دیا، اور جس پر ذمہ داریاں کم تھیں ان کی مناسبت سے اس کو حصہ بھی کم دیا۔ یہاں پہ بہت بڑا اعتراض جو اسلام کے قانون وراثت پر کیا جاتا ہے، اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ضابطہ بیان کیا قانون وراثت کے درمیان، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العزت نے قانون وراثت جب نازل کیا تو اللہ رب العزت نے ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا عادلانہ نظام ہے، بیٹی بھی اسی باپ کی، بیٹا بھی اسی باپ کا، اور بیٹے کو ڈبل ملے اور بیٹی کو اس کا سنگل حصہ ملے، تو یہ کیسا عادلانہ نظام ہے؟ جبکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی، اور عقلی طور پر بھی اس بات کا تقاضا ہے کہ اگر بیٹے اور بیٹی کو برابر ملتا تو پھر یہ ناانصافی ہوتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر، خواتین پر قوام بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اب ذرا اس پہ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو اگر ڈبل حصہ دیا ہے عورت کے مقابلے میں، تو مرد اپنی بیوی کو حق مہر بھی ادا کرتا ہے، مرد کے ذمے اپنی بیوی کا نان و نفقہ بھی ہے، مرد کے ذمے اپنے بچوں کے اخراجات بھی ہیں، ان کی ضروریات، ان کا نان و نفقہ بھی ہے، جبکہ عورت پر ان میں سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہوتا کہ جس پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اس کو بھی اتنا حصہ دیا جاتا، اور جس پر کوئی بوجھ نہیں اس کو بھی حصہ اتنا ہی دیا جاتا، تو پھر یہ قانون، یہ منصفانہ قانون نہ رہتا، اور پھر عورت اپنے شوہر سے حق مہر بھی لیتی ہے، اپنا خرچ، اس کا نان و نفقہ بھی لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی جائیداد سے حصے دار بھی بنتی ہے۔ تو یہ بیلنس ہو گیا۔ اس لیے اسلام کا یہ انتہائی عادلانہ اور منصفانہ قانون ہے جو اللہ رب العزت نے جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، انسان کی کمائی کو تحفظ دینے کے لیے مسلمانوں کو یہ قانون عطا کیا ہے۔ یہ قانون کب لاگو ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں آیات میراث، جن کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اور اسی سورت کی آخری آیت، ان 3 آیات کریمہ میں
علم میراث کے، علم وراثت کے اصول اور ضابطے بیان کر دیے ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی امور کو واضح کر دیا، تو یہ قانون لاگو کب ہوتا ہے؟ تو آیات میراث بتلا رہی ہیں مما ترک ما ترک، کہ اس چیز میں سے اللہ رب العزت نے حصہ مقرر کیا ہے جو دنیا سے جانے والا چھوڑ کے گیا ہے، اس کے متروکہ مال میں سے، اس کے ترکہ میں۔ تو یہ ترکہ کب ہے؟ کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، اپنے مرنے کے بعد جو جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے، اور اس جائیداد، اس ترکہ، اس مال موروث، اس کی تقسیم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اصول و ضوابط اور قانون بیان کیے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کو یہ حق پہنچتا ہے؟ یہاں اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا اولاد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ زندگی میں اپنے والدین سے مطالبہ کرے، اپنے والد سے مطالبہ کرے، ماں سے مطالبہ کرے کہ آپ کی جائیداد میں جو میرا حصہ ہے وہ مجھے ابھی میرے نام لگوا دیں، مجھے ابھی دے دیں؟ تو پہلا سوال جو ہے کہ کسی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ والدین کو مجبور کرے کہ اپنی جائیداد میں سے میرا حصہ اپنی زندگی میں مجھے آپ دیں، کیونکہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اپنی کمائی اور اپنے مال کے بارے میں مالک و مختار ہے، اپنی رضامندی سے وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن کوئی اسے جبرن نہیں لے سکتا، کوئی اسے زبردستی نہیں لے سکتا، دباؤ ڈال کے نہیں لے سکتا، اور اولاد کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا الا کہ وہ اولاد جو انسان کی زیر کفالت ہے ان پہ جو باپ خرچ کرتا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جو بیٹے الگ کاروبار کرتے ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، اپنے باپ سے الگ تھلگ ہیں، ان کو کبھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے والد سے مطالبہ کریں، کیونکہ ان کا تو حصہ ابھی بنا ہی نہیں۔ جب تک والد زندہ ہے اس وقت جائیداد والد کی ہے، جب تک والدہ زندہ ہے اس وقت وہ مال ان کا ہے، اپنی زندگی میں وہ جیسے چاہے تصرف کریں۔ اس بنا پر والدین سے ناراض رہنا، انسان ذرا سوچے کہ اگر یہی بیٹا جو اپنے باپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی اس میں سے اس کا حصہ دے، جب باپ اس سے مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، جب یہ خوشی کے ساتھ اپنے باپ کو دینے کے لیے تیار نہیں تو باپ کی جائیداد کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کا تو حصہ ہے ہی نہیں۔ حصہ تو تب بنے گا جب یہ باپ کی وفات کے وقت زندہ ہوگا اور شرعی طور پر شریعت نے اس کا جو حصہ مقرر کیا اس کو ملے گا۔ ہاں، اگر والد اپنی زندگی میں کوئی بھی خدشہ ہو سکتا ہے، جس طرح عام طور پر یہ خدشہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد شرعی طور پر جائیداد کو تقسیم کرے گی یا نہیں کرے گی، میرے چھوٹے بیٹے کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، میری بیٹیوں کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اگر اس خدشے کے پیش نظر باپ چاہتا ہے کہ زندگی میں اپنی جائیداد اولاد میں تقسیم کرے تو اس کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پہلی چیز تو میرا مشورہ ہے، یہ صرف مفت مشورہ ہی نہیں بلکہ مفید مشورہ ہے کہ کوئی باپ ایسی غلطی نہ کرے اپنی زندگی میں۔ دنیا میں میں نے بہت سے کیس ایسے دیکھے ہیں اور بہت سے مسائل ایسے سامنے آئے ہیں کہ جب باپ نے اپنی ساری جائیداد
اپنے بیٹوں کے نام لگوا دی، بیٹیوں کے نام لگوا دی، بیوی کے نام لگوا دی۔ انہوں نے بڑھاپے میں جس طرح کے اس دور کے اندر حقوق الوالدین کی یہ خامی اور یہ کوتاہی عام چلی آ رہی ہے، تو ایسے دور میں بڑھاپے کے اندر جب باپ کچھ کرنے کا قابل نہیں رہتا اور اپنے ہاتھ کاٹ کے یا اپنی بیوی اور اولاد کو دے چکا ہوتا ہے، تو وہ بڑھاپے میں اس کو کک مار دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور پھر قسم پرسی کے عالم میں یہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر اس کا اپنی کمائی جائز طریقہ ہے، یہ ناجائز نہیں، اس کی اپنی کمائی ہے، اس کے اپنے پاس ہو، تو کم از کم اولاد کے ذہن میں یہ تو رہے، اور یا اس کو کسی کا محتاج تو نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ایک تو کوئی باپ ایسے نہ کرے، اور اگر کوئی کرتا ہی ہے تو شریعت نے پھر اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ اپنی زندگی میں جو جائیداد کوئی والد اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرے گا وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ ترکہ نہیں ہوگا، اس پہ قانون وراثت کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہبہ ہوگا، وہ عطیہ ہوگا، وہ گفٹ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ہبہ اور عطیہ کے لیے تسویہ لازمی ہے، یعنی تمام اولاد کو برابر دیا جائے، بیٹے کو بھی اتنا حصہ دیا جائے اور بیٹی کو بھی اتنا حصہ دیا جائے۔ اور یہ بات معمولی نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کے اندر اور حدیث کی ہر کتاب کے اندر تقریباً یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام بطور گفٹ کے دیا، ہبہ کے دیا، اور میری ماں کو بتلایا۔ میری والدہ نے میرے والد سے کہا، حضرت بشیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر آپ گواہ نہ بنا لیں۔ تو میرے والد مجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جا کر یہ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، انی نحلت ابنی ھذا غلاما، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بطور گفٹ کے اور عطیہ کے دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بھی آپ کی اولاد ہے؟ جی اور بھی اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی آپ نے ایک ایک غلام دیا؟ عرض کرنے لگے نہیں، ان کو تو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا فارجعہ، اس کو واپس لے لیجئے۔ ایک روایت میں فرمایا آپ مجھے اس پر گواہ بنانا چاہتے ہیں؟ انی لا اشہد ولا جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہاری تمام اولاد برابری کی سطح پر آپ کی خدمت کرے؟ جی یہ تو میری خواہش ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، پھر تم بھی اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ کوئی اپنی اولاد میں کسی کو زیادہ دے دے اور دوسری اولاد کو محروم کر دے، ایک کو دے دے دوسرے کو نہ دے، اس کو آپ نے ظلم قرار دیا، جور قرار دیا، نا انصافی قرار دیا، اور اس کے بارے میں حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اس لیے زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کی جائیداد ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ قانون ہبہ کے مطابق ہوگا، بقائمی ہوش و حواس سب میں برابر تقسیم کرے اور زندگی میں ان کے ہینڈ اوور کر دے، کیونکہ ہبہ کے لیے تملیک شرط ہے، زندگی کے اندر ان کو ان کے سپرد کرنا، ان کے نام لگوانا یہ شرط ہے۔ تو زندگی کے اندر جائیداد تقسیم کرے گا اس کے لیے یہ ضابطہ ہے، اور بہتر ہے کہ انسان اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر چھوڑ دے۔ مرنے کے بعد اولاد قانون وراثت کے مطابق جس طرح وارث بنے گی، اس کے مطابق ان میں وہ جائیداد آٹومیٹکلی تقسیم ہو جائے گی، لیکن
اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ معاشرے کے اندر بعض اوقات یہ تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی میں جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، لیکن مرنے کے بعد بھائی بہنوں کو یعنی بیٹیوں کو جائیداد دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اور گریز کس لیے کرتے ہیں؟ وہ ایک اس کی ریزن بتاتے ہیں، سبب بتلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے بہنوں کی شادی کی ہے، ہم نے ان کو جہیز دیا ہے، ہم نے ان کی شادی پر بڑے اخراجات کر دیے ہیں، لہٰذا وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک بدترین قسم کا بہانہ ہے ان کو وراثت سے محروم کرنے کا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی جس کو اللہ رب العزت نے ختم کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا کہ ایمان والو تم زبردستی خواتین کی جائیداد کے وارث نہ بنو۔ آیات میراث کا شان نزول اگر ہم دیکھیں تو زمانہ جاہلیت کے اندر جو رواج تھا اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت کے نظریے اور قانون کے مطابق ان کے بھائی نے ان کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ اس وقت ان کے ورثاء میں ان کی بیوی تھی اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کی بیوی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی حضرت سعد آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کی جائیداد پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے اور میں اس کی وارث ہوں اور یہ 2 بیٹیاں ہیں، اگر میرے پاس کچھ نہیں ہوگا تو ان بیٹیوں کی تربیت کیسی ہوگی، ان کی میں شادیاں کیسے کروں گی؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیات میراث نازل کی سورۃ النساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا حضرت سعد کی جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی کہ چونکہ اولاد ہے تو جب اولاد موجود ہو تو بیوی کو شوہر فوت ہو جائے اور بیوی زندہ ہو اور اولاد بھی موجود ہو تو اولاد کو شوہر کی جائیداد میں سے 1/8 حصہ ملتا ہے، 1/8 حصہ ملتا ہے۔ اور اگر شوہر فوت ہو جائے بیوی زندہ ہو لیکن اس کی اولاد موجود نہ ہو، نہ اگر زیادہ بیویاں ہیں تو نہ اس بیوی سے نہ کسی دوسری بیوی سے، تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اسی طرح شوہر اگر کوئی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور شوہر کی اولاد نہیں ہے نہ اس بیوی سے نہ دوسری بیوی سے، تو شوہر کو اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو اولاد ہونے کی صورت میں 1/8 حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ، اور اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اولاد نہیں ہے تو شوہر کو 1/2 حصہ، کل جائیداد کا 1/2 حصہ، اور اگر اولاد موجود ہے تو 1/4 حصہ ملے گا۔ اس قانون کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو کہ 1/8 حصہ سعد کی بیوی کے لیے، 2/3 حصہ یعنی 2/3 ثلثین یہ 2 بیٹیوں کے لیے، اور جو باقی بچے گا بطور عصبہ وہ آپ کا ہوگا۔ اس طرح آپ نے یہ قانون بتلایا۔ تو اس قانون کے اندر جو پہلا واقعہ تھا وہ بیٹیوں کو اور بیوی کو محروم کرنے سے متعلق تھا، تو اللہ رب العزت نے جو حق دیا ہے کسی کو، اگرچہ یہ روایت اس میں محدثین نے کلام کیا ہے لیکن بعض نے اس کو کہا ہے کہ یہ حسن لغیر ہی کے درجے کو پہنچتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ من قطع میراثا قطع اللہ میراثہ فی الجنت یوم القیامہ،
کہ جو دنیا کے اندر کسی کو وراثت سے محروم کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ یہ روایت سے نام استدلال کریں تو یہ حق ہے کسی حقدار کا، اور کسی کو لائق نہیں کہ جو حق اللہ رب العزت نے کسی کو دیا ہے اس سے وہ محروم کرے کسی کو۔ اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ آئے دن ہم اخباروں میں اشتہارات پڑھتے رہتے ہیں، عاق نامہ، اور عاق نامے میں کیا ہوتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا، میرا بڑا بیٹا، میرا چھوٹا بیٹا میرا نافرمان ہے، لہذا وہ میری منقولہ و غیر منقولہ جائیداد میں کوئی حق نہیں رکھتا، میں اس کو اس حق سے محروم کرتا ہوں۔ یہ عاق نامہ اس حد تک تو درست ہے کہ اگر کوئی نافرمان ہے بیٹا، باپ کی بات نہیں مانتا، اور باپ لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کے تصرف کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرے، کوئی اس کو قرض نہ دے، کسی کے ساتھ کاروبار کرے، میں کوئی ذمہ دار نہیں، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، ایسا اشتہار دے سکتا ہے، لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پر اس کو حق کے وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ کسی کو عاق نامے کے ذریعے ہاں اس کی نافرمانی اور گستاخی کی سزا وہ اللہ سے پائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے جو اس کو حصہ دیا ہے، جو حق دیا ہے، اس سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو محروم نہیں کر سکتا۔ اسلام کا یہ قانون، جس کو علم الفرائض یا علم المیراث کہا جاتا ہے، علماء نے جب اس کی تعریف کی تو تعریف کرتے ہوئے سب سے جامع تعریف جو مجھے معلوم ہوئی وہ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ہے۔ فرماتے ہیں العلم بقسمت الموارث فقہا و حسابا، علم میراث یا علم الفرائض اس علم کا نام ہے جس میں وارث بننے والے ان کی اندر مال کی تقسیم فقہی طور پر اور حسابی طور پر جس کا علم حاصل کیا جائے، اس کو علم میراث یا علم الفرائض کہا جاتا ہے، اور اس کا غرض و غایت بھی یہی ہے کہ حقدار کا حق اس تک پہنچ جائے، حقدار کا حق اس تک پہنچ جائے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد جو ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس ترکے کے اندر، اس مال کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ قانون وراثت لاگو ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اس ترکہ کے ارکان، وراثت کے ارکان پائے جائیں۔ اور یہ ذکر کرنے سے پہلے کہ جب قانون وراثت علم الفرائض کے اعتبار سے جب جائیداد تقسیم کرنی ہے تو اس کے اندر ترکہ کے ساتھ کچھ حق، حقوق متعلق ہیں۔ علماء نے ان کا تذکرہ کیا کہ پہلا حق یہ ہے تجہیز و تکفین، پہلا حق تجہیز و تکفین۔ میت اپنی کمائی کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے شریعت کے اندر جو شخص کسی میت کو کفن خرید کے دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں اس کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ اتنا فضیلت والی بات ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ارب پتی، کروڑ پتی فوت ہوتے ہیں، لیکن ان کو کفن دینے والے خیری ادارے، عیدی والوں نے فلاں کو کفن دیا یا محلے کے کسی آدمی نے کفن دیا، جبکہ جائیداد کے وارث بننے والے اس کی اولاد، ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی انتظام نہیں ہے تو میت کے اس ترکے سے جو اس کی اپنی کمائی ہے، دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو استعمال کرنے کا سب سے پہلے حقدار وہ ہے کہ کفن کے کپڑا اس سے خریدا جائے گا۔ بعض جگہ پہ قبر خریدنی پڑتی ہے، قبر کے لیے زمین خریدنی پڑتی ہے، تو قبر کے لیے زمین اس سے خریدی جائے گی۔ بعض اوقات قبرستان میں لے جانے کے لیے ایمبولینس استعمال کرنی پڑتی ہے، قبر کی کھدائی دینا پڑتی ہے، تو یہ سارے اخراجات تجہیز و تکفین کے اس سے پورے کیے جائیں گے میت کے ترکے سے۔ پہلے نمبر پر یہ حق ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ اخراجات پورے کرنے کے بعد
میت کے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے گا میت کے ذمے. اور یہ قرض کئی قسم کے ہیں. بعض قرض ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر میت پر حج فرض تھا لیکن وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے حج نہیں کر سکا, تو اس کا وہ حج اس کی طرف سے ادا کیا جائے. زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی, سال گزر چکا تھا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, اس مال میں سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے. بعض علماء نے اس کو باقی قرض پر مقدم رکھا کہ دین اللہ احق و یقضی, اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پہلے ادا کیا جائے. دوسرے نمبر پر وہ قرض جس کا تعلق ترکے کے ساتھ ہے, جائیداد کے ساتھ ہے. وہ قرض کس قسم کا ہے؟ وہ قرض وہ ہے کہ کسی جگہ پہ پراپرٹی کا کچھ حصہ یا پورا حصہ گروی رکھا ہوا ہے, رہن رکھا ہوا ہے, اس کو پیسے دے کر یہ قرض ہے اس کے ذمے, اور اس پراپرٹی کو واگزار کروایا جائے, آزاد کروایا جائے. یا کوئی کاروبار کے اندر اس طرح کا معاملہ ہے. تیسرا قسم کا قرض وہ ہے کہ جس کا تعلق عام لوگوں کے قرض کے ساتھ ہے, تو قرض کے معاملات ان کو ادا کیا جائے. اور یہ معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے قرض کا, اس کو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ, مومن کی روح جان لٹکی رہتی ہے اس قرض کے بدلے حتیٰ کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کیا جائے. بہت ساری روایات ہیں لیکن ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس جگہ پہ جہاں پہ آ کے جنازے رکھے جاتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, پھر اپنی نگاہ نیچے کی طرف لائے اور اپنی پیشانی پہ اپنا دست مبارک رکھ لیا اور فرمایا, سبحان اللہ سبحان اللہ, ما انزل من التشدید, کتنا سخت حکم نازل ہوا ہے, کتنی سختی نازل ہوئی ہے. قالا, تو راوی حدیث محمد ابن عبداللہ ابن جاحش بیان کرتے ہیں کہ ففرقنا وسقطنا, ہم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور سب نے خاموشی اختیار کی. حتیٰ اذا کان الغد, حتیٰ کہ اگلے دن, سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ نے کل فرمایا تھا کہ بڑا سخت آرڈر نازل ہوا اللہ کا, بڑی تشدید نازل کی اللہ تعالیٰ نے. مت تشدید الذی نزل, وہ کیا سخت آرڈر ہے جو نازل ہوا؟ قال فی الدین, تو آپ نے فرمایا وہ قرض کے بارے میں ہے. والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو قتل رجل فی سبیل اللہ, اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے, ثم عاشا, پھر اس کو زندگی ملے, ثم قتل ثم عاشا, پھر وہ شہید ہو پھر اس کو زندگی ملے, ثم قتل وعلیہ دین, پھر وہ شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں اور اس کے ذمے قرض ہوگا, ما دخل الجنہ حتی یقضی دینہ, وہ جنت میں نہیں جا سکے گا حتیٰ کہ اس کا وہ قرض ادا کر دیا جائے. اتنا اہم اور سنگین معاملہ ہے. اس لیے میت کے لواحقین, میت کے ورثاء کو یہ چاہیے کہ اپنے باپ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, میت کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہیں ایسے نہ ہو یہ تو اپنے باپ کی کمائی جمع پونجی سے عیش کر رہے ہوں اور وہ قبر میں عذاب میں گرفتار ہو, وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجرم کی صورت میں پیش کیا جائے, جبکہ مال اس کا ہے. تو سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے, قرض کسی قسم کا بھی ہو. قرض ادا کرنے کے بعد پھر دیکھا جائے کہ میت نے کوئی وصیت تو نہیں کی. اگر میت نے وصیت کی ہے تو پھر اس پہ غور کیا جائے کہ وہ وصیت اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کو پورا کیا جائے. اور وصیت کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا, میں بہت سارے مسائل چھوڑتا جا رہا ہوں اس لیے کہ محترم ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ میرا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ میں مسائل چھوڑ جاؤں گا اور انشاءاللہ یہ سوالات میں ان کو وہ آپ کے جو جوابات دیں گے ان کے اندر وہ سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. اللہ توفیق بخشے.
اور مجھے ڈر بھی ہے کہ حفصہ بھی شاید چٹ انہوں نے لکھ لی ہے. ابھی تو میں بالکل ہی ابھی ابتدا میں ہوں. 40 منٹ ہو گئے. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا کہ وصیت کے بارے میں سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو وصیت کرنی چاہیے کہ وہ عقیدہ توحید پر قائم رہیں. نمازوں کی پابندی کی وصیت کرنی چاہیے اور دین اور شریعت پر کاربند رہنے کی وصیت کرنی چاہیے. اس کے بعد ان کو یہ وصیت کرنی چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ صبر کریں گے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، نوحہ خوانی نہیں کریں گے، اور کوئی غیر شرعی رسمیں جو وفات کے موقع پر ہوتی ہیں وہ نہیں کریں گے. اسی طرح اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو پختہ نہیں بنانا، چونا گچ نہیں بنانا، اس پہ تختیاں نہیں لگانی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور اگر یہ بھی وصیت کر کے جائے تو یہ بھی مستحب ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ فلاں صحیح العقیدہ نیک اور صالح عالم دین پڑھائے. جس طرح کہ حضرت ہماری اماں جان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ پڑھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں. اس کے بعد جو وصیت کی ہے تو وہ وصیت جو ہے اس کے اندر چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کہ وصیت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں کسی وارث کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا غیر مضار، تو یہ اسی سے متعلق ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت ہوش و حواس میں ہو، مرض الموت میں نہ ہو، بقائمی ہوش و حواس کی جائے. تیسری وصیت یہ ہے کہ وصیت غیر وارث کے لیے ہو، کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. اللہ نے آیات میراث نازل کر کے ہر حقدار کا حق اس کے لیے بیان کر دیا ہے، اور اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. چوتھی شرط یہ ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ وصیت رضامندی کے ساتھ ہو، با ارادہ و اختیار ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں وصیت ہو جو وصیت کرنے والے کی ملکیت میں ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ وصیت کسی حرام چیز کے بارے میں نہ ہو. اور اس کے بارے میں ایک بات اور میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں، میرا دل، میرے گردے فلاں کو آپ دے دیں، فلاں کو گفٹ کر دیں. یہ وصیت کرنا شرعاً ناجائز ہے. یہ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اس کو ہم استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں تصرف نہیں کر سکتے. اس کے دلائل بعد میں اگر حافظ صاحب کے پاس موقع ہوا تو وہ بیان کر دیں گے، کیونکہ اب وقت نہیں رہا. اگر وصیت جو ہے وہ خلاف شریعت ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وصیت کو شریعت کے مطابق بنایا جائے گا. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. اور وصیت کے مطابق عمل کرنا ورثاء کے لیے لازمی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے وصیت شریعت کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن بدلہ بعد ما سمع فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. میرے بھائیو، اس کے بعد وارث کون بنے گا؟ وراثت کے ارکان: وارث، موروث، وارث مورث اور موروث ترکہ. اور شرائط یہ ہیں کہ وہ شخص وارث بنے گا. یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان ہو جائے کہ وراثت کے لیے کہ مورث کی موت، کہ جس کا وارث بنا جا رہا ہے اس کی موت ثابت ہو جائے حقیقی طور پر اور یا حکمی طور پر. دوسرا، وارث کی زندگی، جو وارث بننے والا ہے وہ اس میت کی وفات کے وقت زندہ ہو، حقیقی طور پر زندہ ہو یا حکمی طور پر. حکمی طور سے مراد یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہو، حمل کی صورت میں ہو، تو وہ بھی اپنے باپ کی وراثت کا حقدار ہے اور اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وراثت کے اسباب کا علم ہو، اور اس کے بعد کہ وارث بننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. رکاوٹیں اور ممانع کیا ہیں؟ کہ وہ غلام نہ ہو وارث بننے والا. دوسرا،
اس وارث نے اپنے مورث کو قتل نہ کیا ہو، یعنی جس کا وہ وارث بن رہا ہے اس نے اپنے باپ کو یا جس کا وہ وارث بن رہا ہے اس کو قتل نہ کیا ہو۔ اور تیسرا اختلاف دین، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتوارث اہل ملتین شتیٰ۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ میت کے یتیم پوتے اور پوتیاں یہ ڈائریکٹ وارث نہیں بن سکتے، اس لیے کہ شریعت کا جو نظام، یہاں ایک مغالطہ دیا جاتا ہے کہ جو یہ نظام جو قائم ہے یہ قائم مقام کے طور پر، قائم مقام کے اصول کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے اس کی وفات کے وقت زندہ ہیں، ایک پہلے فوت ہو گیا تھا، تو اس کی اولاد وارث نہیں بنے گی، اس کی اولاد وارث نہیں بنے گی۔ لیکن جو وارث بنانے کے قائل ہیں، ایک تو وہ حدیث پاک کی حجیت کو نہیں مانتے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ اس کو قائم مقام مان لیا جائے گا بیٹے کا، حالانکہ شریعت کے اندر، وراثت کے اندر قائم مقام کا اصول نہیں ہے، اس کے اندر بڑی قباحتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن اصول کیا؟ الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہے میت کے وہ وارث بنے گا، جو بعد میں ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ ہاں اگر یتیم پوتے اور پوتیاں ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور تو وہ چونکہ براہ راست وارث نہیں بن رہے، تو دادا ان کے حق میں 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے، دادا ان کے حق میں 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے کہ یہ مال ان کو دیا جائے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا سے جاتے وقت اپنی پوری جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر دینا جائز نہیں ہے، پوری جائیداد کو کسی کے حق میں وصیت کر دینا، کسی کو ہبہ کر دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آخری یہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہو گئے، اور یا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان لی مالا کثیرا، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، وانما یرثنی ابنتی، اس وقت میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اس کے بارے میں وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا اللہ، فرمایا آدھا، عرض کیا آدھا مال، آپ نے فرمایا اللہ، ثلثین، آپ نے فرمایا اللہ، تیسرا حصہ، آپ نے فرمایا ہاں، والثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے ان کو صرف 1/3 تک وصیت کرنے کی اجازت دی۔ بلکہ ایک دوسری حدیث ہے وہ اور بھی بہت اس میں اس کی شدت بیان کی گئی ہے کہ انصار کے ایک شخص فوت ہوئے، ان کے 6 غلام تھے، انہوں نے وفات کے وقت سارے کے سارے ان کو آزاد کر دیا اللہ کی راہ میں۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے ورثاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت ہمارا یہ رشتہ دار فوت ہوا ہے، اس نے وفات کے وقت ہمیں وراثت سے محروم کر دیا، اپنی ساری کی ساری پراپرٹی 6 کے 6 غلام ان کو آزاد کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام بڑے سخت ناراض ہوئے۔ ایک حدیث میں ہے قال له قولا شدیدا، آپ نے بڑی سخت ان کے بارے میں گفتگو کی، اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں ان کی نماز جنازہ ہی ادا نہ کرتا۔ پھر آپ نے غلاموں کو واپس بلایا، غلاموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 گروپ بنائے 2-2 کے، اور پھر قرعہ اندازی کر کے 2 کو 1/3 پر کے مطابق 2 کو آزاد کر دیا، اور 4 غلام ان کے ورثاء کے حوالے کر دیے۔ اس لیے جاتے ہوئے اولاد سے ناراض ہو کر، رشتہ داروں سے ناراض ہو کر، تو پھر جائیداد ساری کی ساری وہ اس کو اس طرح مسجد میں لگا دینا، وقف کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت ہے کلالہ۔ کلالہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو فوت ہو جائے اور اس کی اصل اور فرع نہ ہو، نہ باپ دادا ان میں سے کوئی ہو، اور نہ آگے اولاد یا اولاد کی اولاد ہو، تو اس کی جائیداد کا کیا کیا جائے گا؟ تو پھر اس کا وارث اس کے بہن اور بھائی بنیں گے، اور ان کا شرعی تقسیم کے مطابق اس کا یہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ جو وراثت ہے، وارث بننے والے، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو اصحاب الفروض ہیں۔ اصحاب الفروض وہ ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، اور یہ مردوں میں سے 4 ہیں، باپ، دادا اور مادری بھائی اور شوہر، اور خواتین میں سے 8 ہیں، ماں، دادی، بیٹی، پوتی اور حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن اور بیوی۔ تو دوسرے صورت ہے تعصیب کی کہ اصحاب الفروض کو حصہ دینے کے بعد
جو باقی مال بچے گا وہ اسبا کو دیا جائے گا۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ تو اصحاب الفروض وہ ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، اور اسبا وہ ہیں جن کے حصے شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو تھی اس کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ اگر ہمارے والدین جائیداد کی تقسیم میں کسی غیر شرعی کام کرتے ہیں یا کر جاتے ہیں تو ان سے وہ بوجھ اتارنے کے لیے جس کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ اس کی اصلاح کرے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ نا ٹھیک ہے جی میرے تو نام لگ رہا ہے مجھے کیا ہے، نہیں، وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے اور والدین پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ اور والدین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی پوری اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ یہ نہیں ہم یہ جو معاشی لیول ہے کہ ہر ایک کو برابر کا امیر ایک جیسی جائیداد، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کماتا کوئی ہے، نام کسی کے لگواتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام کو سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔